السلام علیکم ناظرین جمال الدین المراحی زندہ خانے میں زندگی کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا تھا جب سے اسے غازی عبداللہ شافی کے خوفناک عزائم کی خبر ہوئی تھی۔ اس کی نیند و سکون اڑ گیا تھا۔ وہ قید کی صحبت تو برداشت کر سکتا تھا مگر غلامی کی ذلت برداشت کرنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ کئی دن تک غور کرتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے بخوبی علم تھا کہ غازی عبداللہ شافی نے نجم الدین ایوب کو سلطان مصر بنوانے کے لیے تحریک کا آغاز کیا تھا۔ وہ اس مہم کو محض اس کی ملک بدری ختم کرانے کا باعث سمجھتا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی شرط کے بل بوتے پر نجم الدین ایوب کی مدد کر رہا ہے جو کہ اسے ذلت کے گڑھے میں پھینک دے گی۔ اسے اپنا انجام بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک شام پہرے دار سے درخواست کی کہ وہ اپنے گھر کے کسی فرد سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جواب طلبی پر اس نے اپنے وفادار غلام کا نام پیش کیا۔ پہرے دار اس عجیب سی فرمائش پر متحیر ہوا۔ بہرحال اس نے اس غلام سے ملاقات کا بندوبست کرا دیا۔ وہ غلام جب اس سے ملنے آیا تو جمال الدین المراحی نے اسے اپنی کوٹھڑی میں بلوا لیا۔ خلوت میں اس نے غلام سے دھیمے سے لہجے میں بے شمار باتیں کی اور کچھ معاملوں کے بارے میں پتہ لگا کر کل تک جواب دینے کے لیے کہا۔ پہرے دار کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ غلام کل دوبارہ ملاقات کے لیے آئے گا تو وہ جذبہ سا ہوا۔ غلام بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے چند سکے پہرے دار کی جھولی میں ڈال دیے۔ اس پر اس کا اعتراض ختم ہو گیا۔ دوسرے دن غلام جمال الدین المراحی کی طرف واپس لوٹا اور تمام حالات اس کے گوش گزار دیے۔ اس کے بعد اس نے اسے مطلوبہ شے کی بابت پوچھا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی پڑیا اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ زہر تھا جو کہ جمال الدین المراحی نے اپنے لیے تجویز کیا تھا۔ وہ ایک بار پوری طرح اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ غازی عبداللہ شافی نے جو کچھ اسے کہا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے یا یوں ہی اس نے اس کے سامنے ڈینگ ماری ہے۔ غلام نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ سب سچ ہے۔ امراء کے حلقے میں اس زمن میں مختلف قسم کی چیمگویاں کی جا رہی ہیں۔ غلام سے تصدیق کے بعد اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غلام کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اگر اس کے بارے میں جو کچھ اس نے سن رکھا ہے سب سچ ہوا تو وہ اسے زہر کی پڑیا لا دے اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ غلام نے جب زہر کی پڑیا اس کی جانب بڑھائی تھی تو وہ اپنے مالک کی بے بسی پر رو دیا۔ جمال الدین المراحی نے اسے اپنے اہل و عیال کے بارے میں کچھ ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ وہ غلام بوجھل قدموں سے اپنے آقا کی صورت دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اسی رات کھانے کے ہمراہ جمال الدین المراحی نے زہر کی پڑیا اپنے جسم میں اتار دی۔ زہر سریع الاثر تھا جس نے پلک جھپکتے ہی اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ ناظرین، شیخ عز الدین 638 ہجری میں قاہرہ تشریف لے آئے۔ سلطان نجم الدین ایوب کو جب ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خود ان کے استقبال کے لیے پہنچا۔ اس نے انہیں قاہرہ میں ایک بڑے محل میں ٹھہرایا۔ شیخ عز الدین نے اس کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے شیخ عز الدین کو محکمہ اوقاف کا سربراہ مقرر کیا اور ساتھ ہی جامعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابت بھی ان کے سپرد کر دی۔ کچھ عرصہ بعد سلطان نجم الدین ایوب نے مدرسہ اسالیہ کی بنیاد رکھی تو شیخ عز الدین کو اس مدرسہ کا استاذ اعلیٰ مقرر کیا۔ شیخ عز الدین پورے انہماک اور دل جمی کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے مصر میں موجود چاروں مسالک کو اس خوبی و کمال سے سنبھالا کہ سب مسالک کے لوگ آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ان کے خطبات میں کوئی ایسا معاملہ زیر بحث نہ ہوتا جس سے قاہرہ میں مذہبی منافرت پیدا ہو پاتی۔ قاہرہ میں مقیم رہ کر انہوں نے بندگان خدا کو مستفیض کیا۔ دمشق کی طرح انہوں نے یہاں بھی اپنا شیوہ حق گوئی قائم رکھا۔ ایک دفعہ سلطان نجم الدین ایوب کے حاجب امیر فخر الدین نے ایک مسجد کی چھت پر طبل خانے کی عمارت تعمیر کرا دی جس میں بوقت ضرورت نوبت بجائی جاتی تھی۔ شیخ عز الدین کے پاس جب لوگوں نے شکایت کی تو انہوں نے پل بھر میں بحیثیت قاضی حجم مسجد پر سے اس عمارت کو گرانے کا حکم جاری کر دیا۔ امیر فخر الدین کو اس تعمیر کے جرم میں ساقط الشہادت قرار دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عہدہ قضاء سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا اور عدالت سے اٹھ کر گھر تشریف لے آئے۔ سلطان نجم الدین ایوب کو جب علم ہوا تو وہ دوڑتا ہوا ان کے گھر پہنچا اور ان سے معافی طلب کی۔ انہیں راضی کر کے وہ واپس مسند عدالت تک لایا اور خود جا کر اپنی نگرانی میں مسجد سے نوبت خانہ کی عمارت کو منہدم کرایا۔ اس غیر معمولی واقعہ سے شیخ عز الدین کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔
امیر فخرالدین نے شیخ عزالدین کے اس اقدام کو ناپسند کیا اور ان کی جانب سے ساکت الشہادہ قرار دیے جانے پر کوئی توجہ نہ کیا۔ کچھ دن بعد امیر المومنین خلیفہ بغداد معتصم باللہ کے پاس نجم الدین ایوب کی جانب سے ایک سفارت بھیجی گئی۔ سفیر نے امیر المومنین کی خدمت میں بریاب ہو کر سلطان مصر کا پیغام سنایا تو امیر المومنین نے اسے پوچھا کہ کیا یہ پیغام تم نے خود سلطان نجم الدین ایوب کی زبانی سنا ہے یا کسی اور سے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پیغام حاجب سلطانی امیر فخرالدین کی زبانی سنا ہے۔ تو اس پر خلیفہ بغداد نے ارشاد فرمایا کہ امیر فخرالدین کی زبان کا کہا ہوا معتبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیخ الاسلام عز الدین نے اسے ساکت الشہادہ قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ سفیر واپس مصر آیا اور براہ راست سلطان نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش ہو کر پیغام سنایا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے خود اسے پیغام کے جملے کہے اور وہ دوبارہ بغداد روانہ ہوا۔ اس غیر معمولی واقعہ نے سلطان نجم الدین ایوب کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا اور اس نے امیر فخرالدین کو حاجب کے عہدے سے معزول کر دیا۔ ناظرین، رات کے وقت ایک سیاہ پوش سایہ تیزی سے ایک دیوار پھاند کر ایک گھر میں کود گیا۔ دیوار سے کودنے کے بعد تیزی سے دائیں بائیں نگاہ دوڑی۔ ہر طرف گہری خاموشی پا کر وہ جھکے جھکے سامنے دکھائی دینے والے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر کی جانب دھکا دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اندر سے بند کیا گیا ہے۔ اس نے پیچھے ہٹ کر مکان کی بناوٹ پر نگاہ ڈالی۔ سامنے ایک بالکونی دکھائی دے رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ کھڑکیاں بھی تھیں مگر وہ سب بند تھیں۔ گھر میں داخل ہونے کا واحد راستہ وہی بالکونی تھی۔ اس نے قدر توقف کے بعد اپنے لباس میں سے ایک باریک سی ڈوری کا گچھا نکالا اور اس کے ایک سرے پر چھوٹا سا آنکڑا باندھنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس نے ڈوری کو عمودی رخ گھمانا شروع کیا۔ اس کی نگاہیں تیزی سے قرب و جوار میں متحرک تھیں۔ وہ کسی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے لمحے ڈوری اس کے ہاتھ سے نکل کر بالکونی کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی پہلی ہی کوشش کامیاب ہوئی تھی۔ آنکڑا بالکونی میں کسی جگہ پھنس چکا تھا۔ اس نے ڈوری کو کھینچ کر 2-3 جھٹکے دے کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ اگلے لمحے وہ ڈوری کے ساتھ چپکا ہوا اوپر کی جانب چڑھ رہا تھا۔ باریک ڈوری کے سہارے اوپر کی جانب چڑھنا کسی عام شخص کا کام نہیں ہو سکتا تھا، اس میں بڑی مہارت درکار تھی۔ وہ واقعی اپنے کام میں مشتاق تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد وہ بالکونی میں پہنچ گیا۔ بالکونی کے سرے پر اسے دروازہ دکھائی دیا۔ دروازے کی دراز میں سے اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ بستر پر بچھی ہوئی بے شکن چادر چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ اس پر استراحت کرنے والا ابھی تک نہیں پہنچا۔ اس نے کمرے میں سے گزر کر دوسرے دروازے کی جانب حرکت کی۔ دروازہ حسب توقع کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے نکل کر گھر کے اندر موجود راہداری میں پہنچ گیا۔ کچھ دیر تک وہ مختلف کمروں میں جھانکتا رہا، شاید اسے مطلوبہ شے نہیں مل رہی تھی۔ کئی ایک کمروں میں اسے کچھ لوگ بھی سوتے دکھائی دیے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر آ گیا، جہاں ایک بڑا کمرہ پہلو میں موجود تھا۔ وہ اس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ نہایت آہستگی سے کھول کر اس نے دراز میں سے اندر جھانکا تو بستر پر سونے والی شخصیت اسے صاف دکھائی دینے لگی۔ بستر کے پہلو میں بنے ہوئے طاق میں موجود دیے کی روشنی سے کمرے کا تمام ماحول اس کے سامنے واضح ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں مڑ کر اچھی طرح دیکھا اور احتیاط سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے بستر کے قریب جا کر ایک بار اس شخصیت کو غور سے دیکھا، شاید وہ اپنا اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا شخص گرد و پیش سے بے خبر نیند میں ڈوبا خراٹے بھر رہا تھا۔ سیاہ پوش نے تیزی سے ایک لمبے پھل کا خنجر نکالا اور اس کی نوک کو دیکھنے لگا۔ خنجر کی نوک پر سیالدار چیز چمک رہی تھی۔ یہ انتہائی سریع الاثر زہر تھا۔ اجنبی نے جھٹکے سے چادر اس سوتے شخص سے اتار پھینکی اور اس کی گردن پر اپنے مضبوط ہاتھ سے گرفت جما دی۔ سوتا ہوا شخص ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، خنجر کا پھل اس کے سینے میں اتر چکا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب سی خرخراہٹ نکلی اور دوسرے پل وہ سیاہ پوش شے کی گرفت میں ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی تھی۔ کھلی بے جان آنکھوں میں خوف کے سائے ابھی تک لرزتے دکھائی دے رہے تھے۔ سائے نے اس کے جسم کو ٹٹول کر اچھی طرح دیکھا کہ کیا وہ مر چکا ہے۔ دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ چہرہ کچھ ہی دیر میں نیلا پڑنے لگا۔ سیاہ پوش سایہ اس کی جانب حقارت سے دیکھتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ وہ پوری احتیاط سے اس گھر سے صحیح سلامت نکل آیا تھا۔ وہ جس مہم پر نکلا تھا وہ پایۂ تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔
مرنے والا ایک نامی گرامی منگول کنئی خان تھا جس نے چنگیز خان کے ہمراہ کئی بڑی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ منگول سلطنت کی تشکیل میں اس کا بھی ہاتھ تھا، مگر وہ اپنے بستر پر آج بے خبری کے عالم میں موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ ناظرین، سلطان نجم الدین ایوب نے اپنی نئی ملکہ شجرت الدہر کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے فوج کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے پر اپنے خاص غلام ابو خویلد کو، دوسرے حصے پر ایک مملوک امیر ارسلان الطئی کو، جبکہ تیسرے حصے پر وجہ الدین بکری کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس نے واضح طور پر یہ قانون بنایا کہ تینوں حصوں کے سالار دوسرے حصوں کی سپاہ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دشتے کی چاک سرکشی قزوینی اور ترکستان کے سفید فام غلاموں کو بڑی تعداد میں خریدنا شروع کر دیا۔ ان غلاموں کی عمریں بہت کم تھیں۔ بردہ فروش تاجروں کی ان دنوں چاندنی تھی۔ وہ بڑی تعداد میں غلام بچوں کو قاہرہ میں لاتے اور نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش کر کے اچھی قیمت حاصل کرتے۔ قاہرہ میں ان غلاموں کی مانگ کے باعث صاحب ثروت لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں ان غلاموں کو خرید کر نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کہنے کو تو غلام تھے، مگر ان کی گوناگون خوبیوں نے انہیں ممتاز بنا دیا۔ انہیں مملوک کہا جاتا تھا۔ نجم الدین ایوب نے قریباً 12,000 سے زائد غلام خریدے۔ اس نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انہیں حربی فنون بڑی توجہ سے سکھائے گئے، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان میں اکثر نہ صرف فنون حرب میں غیر معمولی قابلیت کے مالک بن گئے، بلکہ علوم اسلامی میں بھی درجہ کمال تک جا پہنچے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ان ممالک کی باقاعدہ فوج تشکیل دی، جو نہایت منظم اور فن و حرب و ضرب میں طاق تھی۔ اس نے اپنے ذاتی محافظ دستے کے لیے بھی اسی فوج میں سے مہارت یافتہ جوان چنے۔ بیبرس کو اس محافظ دستے کا امیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے حکومتی انتظامیہ میں مصری عمرہ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے عمدہ صلاحیتوں کے مالک ممالک کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا۔ ان اقدامات سے سلطان نجم الدین ایوب کی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی تھی۔ اسے اندرونی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے نجات مل گئی۔ سازشی قسم کے عمرہ کو اس نے آغاز میں ہی مختلف علاقوں میں ان کی حیثیت کے مطابق عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ عمرہ کے منتشر ہونے سے وجہ الدین بکری کی سازش ناکام ہو گئی۔ عماد الدین اسماعیل، جو کہ بلاد مصر پر حملہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، مصری عمرہ کی یکدم لا تعلقی پر مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ممالک کی بڑی تعداد کو فعال بنا لیا تھا اور ان کی رسائی دربار عالیہ تک کر دی تھی۔ اس لیے یہ خطرہ منڈانے لگا تھا کہ کہیں یہ بے قابو نہ ہو جائیں۔ ملکہ شجرت الدہر نے اس مسئلہ کا حل یہ پیش کیا کہ انہیں بھی 2 بڑے حصوں میں منقسم کر دیا جائے اور ان میں آگے بڑھنے اور دوسرے سے افضل ہونے کی دوڑ شروع کرا دی جائے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ان کی بڑی تعداد کو قاہرہ سے باہر جزیرہ روزہ میں آباد کر دیا، جہاں ان کی رہائش کے لیے برکیں بنوائی گئیں۔ بعض مملوک سرداروں نے سلطان نجم الدین کی اجازت سے وہاں اپنے طور پر مکانات بھی تعمیر کر لیے۔ یہ سردار بعد میں عمرہ میں شمار ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصہ میں یہاں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کر لیا گیا۔ یہ مقام دریائے نیل کے اس حصے میں واقع تھا جہاں سے دریا 2 شاخوں میں بڑھ جاتا تھا، اس لیے ان ممالک کو دریائی یا بحری ممالک کے نام سے جانا جانے لگا۔ ممالک کے دوسرے بڑے گروہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے تعمیر کردہ قلعہ قاہرہ کے برجوں میں سکونت فراہم کی گئی۔ وہ ممالک برجی کہلائے جانے لگے۔ سلطان نجم الدین ایوب 5 سال کے عرصے میں مسلسل مصروف رہا اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے میں مشغول رہا۔ سلطان نے خاندان کے بکھرے ہوئے شہزادے کو سمیٹنے کا آغاز کیا۔ بحری بری اور رضاکارانہ فوج کی موجودگی میں چھوٹے چھوٹے حکمران خود بخود سلطان نجم الدین کی اطاعت پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے انہیں معزول کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں امن اور راستی کا راستہ اختیار کرنے پر اپنی خوشنودی کا عندیہ دیا۔ ناظرین، گل وقوز کا گھوڑا بے لگام ہو چکا تھا۔ وہ منہ اٹھائے گھڑ سواروں کی جانب سرپٹ دوڑا جا رہا تھا۔ گل وقوز گھوڑے کی باگیں چھوٹ جانے پر مزید خوف زدہ ہو گئی۔ گھوڑ سوار اپنی جانب بڑھنے والے گھوڑے کو دیکھ کر چونک پڑے۔ ان میں سے ایک صورتحال کو شاید سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ گل وقوز کے گھوڑے کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گھوڑے پر ایک حسین و جمیل لڑکی کو پا کر وہ بے حد حیران ہوا۔ گل وقوز ڈری سہمی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں باقی گھڑ سوار بھی اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ سب منگول سپاہی تھے۔ ان کے لباس پر زرد رنگ کے مخصوص نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکی، تم کون ہو؟
और इस वीराने में क्या करती फिर रही हो? एक घुड़सवार सख्त लहजे में बोला, मैं शाही खानदान में से हूँ, शेर के लिए इधर आई थी कि घोड़ा बेकाबू हो गया। किसकी बेटी हो? मैं कोनई खान की बेटी हूँ। ओहो, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप आजकल कहाँ है? दूसरा सिपाही कदरे नरम लहजे में बोला। गोलवकोज उसके लहजे से चौंक पड़ी। उसने हेरा तो परेशानी से गर्दन नफी में हिलाई। वो बोला, लड़की, सैर व तफरी के बजाय अपने घर की राह लो। तुम्हारे बाप को गुज़श्ता रात कत्ल कर दिया गया है। पूरे सिरे में उसकी पुरस्कार मौत पर्चे में गोया हो रही है। क्या मतलब? गोलवकोज लम्हा भर के लिए साकत हो गई थी। मतलब वही है जो तुमने सुना और समझा है। चलो अब यहाँ वक्त ज़ाय करने की बजाय घर की तरफ भागो। मगर मेरे बाप की तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, लड़की, ये तुम्हारे पहलू में खून कैसे लगा है? एक सिपाही ने उसकी कमीज के दामन की जानिब इशारा किया। गोलवकोज खून की बाबत सुनकर चौंक पड़ी। वो तेजी से झुककर अपने पहलू की जानिब देखने लगी। उसकी कमीज के दामन के एक तरफ खून के छींटे साफ दिखाई दिए। वो खून देखकर घबरा सी गई। उसने सोचा कि मुमकिन है कि सरदार मांझी खान के पहलू में खंजर उतारते वक्त खून के ये छींटे उसके दामन पर आ लगे हों। सरदार मांझी खान का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर बदहवासी सी छाने लगी। वो किसी के कत्ल के जुर्म की मुर्तकिब हो चुकी थी। वो खुद को सिपाहियों के बीच मुजरिम महसूस करने लगी। घबराहट के आलम में उसे कोई जवाब न बन पड़ा। वो सिर्फ घर जाने के हवाले से बोलती रही। खून के छींटे देखने के बाद सिपाही उसे मशकूक निगाहों से देखने लगे। वो ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि कहीं इस लड़की ने खुद ही अपने बाप को कत्ल ना किया हो। उन्होंने सख्ती से जवाब तलबी की तो वो रुहासी सी दिखाई देने लगी। सिपाहियों ने मामला गंभीर समझते हुए उसे अपनी हिरासत में ले लिया और सराय की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, रबीउल अव्वल 643 हिजरी तक नजमुद्दीन अयूब बलाद मिस्र और बलाद फ़लस्तीन में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने में भरपूर अंदाज में कामयाब हो गया। उसने माजी के पुराने ज़ख्म का बदला लेने की गर्ज से तमाम लश्करों को तैयारी का हुक्म दे दिया। वो अपने चचा मलिकुल सालेह इमादुद्दीन इस्माइल से बलाद शर्किया के तमाम इलाके वापस हासिल करना चाहता था। वैसे भी इमादुद्दीन इस्माइल की ढील के बायस एक अरसा से सलेबी लुटेरे उन इलाकों में मनमानी करते फिर रहे थे। उनकी अच्छी हरकतों की वजह से यहाँ के मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारना दो भर हो चुका था। यहाँ के रईस उमरा कई बार नजमुद्दीन अयूब से मदद तलब कर चुके थे, मगर वो फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाया था। इमादुद्दीन इस्माइल को नजमुद्दीन अयूब की पेशकदमी की इतला मिली तो उसने पूरे ज़ोर शोर से तैयारियां करते हुए बड़े लश्कर के साथ दमिश्क के बहर पड़ाव डाला। नजमुद्दीन अयूब मुसलसल तेज़ी से सफ़र करता हुआ 4 जमादिउल अव्वल 643 हिजरी को उसके सामने ख़ैमाज़न हुआ। दोनों के दरमियान सफ़ारत का आगाज़ हुआ, मगर वो किसी बेहतरी की जानब नहीं बढ़ पाया। बिलाखिर 8 जमादिउल अव्वल को फैसला कुन मरके का आगाज़ हुआ। नजमुद्दीन अयूब के लश्कर में फारिस अख्तई, वजहुद्दीन बकरी, बेबरस अमीर फ़खरुद्दीन और अरसलान अलतई जैसी सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं, जो कि फ़न हर्ब में यकता समझी जाती थीं। दिन के दूसरे पहर में ही जंग फैसला कुन मरले में दाखिल हो गई। इमादुद्दीन इस्माइल के साथ सलेबी हलीफ भी शामिल थे, जो कि नजमुद्दीन अयूब को किसी सूरत भी बलाद शर्किया पर काबिज नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उससे उनके तमाम मफादात पर कारी ज़रब लगती है। ममालिक की तैयार की गई फौज के लिए मैदान जंग में उतरने का यह पहला मौका था। उन्होंने जान तोड़कर लड़ाई की। तीसरे पहर के आगाज से कबल ही इमादुद्दीन इस्माइल की सिपाह मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। इमादुद्दीन इस्माइल के सलारों ने जब मैदान का नक्शा बदलते देखा तो उन्होंने भी जान बचाने में सिपाह की तकलीद की। इमादुद्दीन इस्माइल ने बेहद कोशिश की कि फ़ौज में इंतशार पैदा न हो, मगर वो नाकाम रहा और लड़ते हुए मौत के घाट उतर गया। जंग में फतह नजमुद्दीन अयूब के हिस्से में आई। उसने इमादुद्दीन इस्माइल की गिरफ्तार फौज की जान बख्शी करते हुए उन्हें आज़ाद कर दिया और 9 जमादिउल अव्वल को दमिश्क में फातह की हैसियत से कदम रखा। दमिश्क के उमरा ने हस्ब आदत ने सुल्तान का पुरजोश खैर मकदम किया। सुल्तान नजमुद्दीन अयूब ने यहीं ठहर कर कुछ अरसा तक मुख्तलिफ बिगड़े हुए मामलात को दुरुस्त किया और सलेबी लुटेरों को गिरफ्तार करके सख्त सजाएँ दी। सलेबी इलाकों पर मुख्तलिफ उमरा की ज़ेर क़ियादत मुहिम्मात रवाना की गईं और उन्हें पीछे धकेल कर सहेली इलाकों की जानिब हटने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान नजमुद्दीन अयूब बलाद मिस्र और फ़लस्तीन की तरह दूसरे इलाकों में भी इस्लाहात करने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए उसने मिस्र वापसी की बजाय 644 हिजरी के अवाल में हमाद की जानिब कूच किया और एक फैसला कुन लड़ाई के बाद उसे भी फतह कर लिया।
بلاد شرقیہ واپس اس کی حکمرانی میں شامل ہو چکے تھے۔ دمشق کی طرح حماد میں بھی ضرورت کے تحت نئی نئی اصلاحات لائی گئیں اور قریباً پورا سال یہیں گزار دیا۔ سال کے آخر میں ذی القعدہ کے پہلے مہینے کی 19 تاریخ کو سلطان نجم الدین ایوب حماد سے واپس ہوا اور دمشق پہنچا۔ یہاں چند دن کے قیام کے بعد اس نے واپسی اختیار کی اور مصر لوٹ آیا۔ اب اس کے زیر سایہ علاقوں میں بلاد مصر، بلاد فلسطین اور بلاد شرقیہ شامل تھے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے پوری جان فشانی سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جگہ جگہ مدارس بنوائے تاکہ نئی نسلیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں۔ ان مدارس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں فوجی کیمپ قائم کیے گئے جہاں نوجوانوں کو حربی فنون کی تربیت دی جاتی تھی۔ 12 شوال 645 ہجری میں اس کا چھوٹا بھائی سیف الدین ابو بکر قلعہ قاہرہ کے زندہ خانے کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا چل بسا۔ یہ بلاد مصر کا سابق سلطان تھا۔ وہ قریباً 8.5 سال سے حالت اسیری میں تھا۔ نجم الدین ایوب کو جب اس کا علم ہوا تو وہ خود وہاں آیا اور اسے غسل دے کر باب النصر کے بحر شمس الدین کے قبرستان میں نہایت خاموشی کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا۔ ناظرین، 644 ہجری میں سلطان نجم الدین ایوب بلاد شام میں شورشوں کی اطلاع پا کر دوبارہ قاہرہ سے مکمل افواج کے ساتھ نکلا اور شعبان کے آغاز تک دمشق پہنچ گیا۔ یہاں ٹھہر کر اسے معلوم ہوا کہ حمص کے والی نے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے، تو اس نے ارسلان الطئی کی زیر قیادت ایک بڑا لشکر روانہ کیا جس نے حمص کا محاصرہ کر لیا اور اہل شہر نے تنگ آ کر ولی حمص ملک الاشرف کو خود ہی گرفتار کر کے ارسلان الطئی کے حوالے کر دیا۔ ملک الاشرف کو سلطان نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے معافی کی استدعا کی۔ اس کی جان بخشی کرتے ہوئے بغاوت کے جرم میں ہمیشہ کے لیے زندہ خانے میں دھکیل دیا گیا۔ ملک الاشرف کے باپ نے سلطان کے چچا عماد الدین اسماعیل کے ساتھ الحاق کر کے ماضی میں بلاد شرقیہ پر قبضہ کیا تھا۔ اس فعل کی سزا اس کے بیٹے کو دی گئی تھی۔ نجم الدین ایوب پورا سال دمشق میں ہی ٹھہرا رہا۔ یہاں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تو مصر کی جانب لوٹ گیا۔ اب شام سے لے کر مصر تک اس کا کوئی حریف باقی نہیں رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد یہ دوسرا بڑا حکمران تھا جس نے اتنے بڑے رقبے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ فارس الدین اکتئی سرزمین قزوین کا رہنے والا تھا۔ وہ 6 سال قبل مصر آیا تھا۔ فارس اکتئی بھی تتاریوں کی وحشانہ بربریت کا شکار تھا۔ اس کے والدین کو اس کی نگاہوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ جب یہ سانحہ ہوا اس وقت اس کی عمر 6 برس تھی۔ زمانے کی صعوبتیں اٹھاتے اٹھاتے وہ بلاد مصر آن پہنچا۔ نجم الدین ایوب جب ممالک کی فوج مرتب کر رہا تھا اس وقت اسے بھی خرید لیا گیا۔ بیبرس کے بعد یہ دوسرا خاص فرد تھا جسے ابو خویلد نے حربی علوم کے لیے خصوصی طور پر منتخب کیا تھا۔ فارس اکتئی عمر میں بیبرس سے 7 سال بڑا تھا۔ صحیح تعلیم و تربیت نے اسے فراست و دنائی جیسی صفات سے آراستہ کر دیا تھا۔ وہ جلدی امائدین میں شامل ہو گیا اور فوج کے ایک بڑے حصے کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ سلطان نجم الدین کی زیر قیادت اس نے دمشق اور اس کے اطراف میں کئی لڑائیاں لڑی تھیں۔ اپنی جوان مردی اور جوہر شجاعت کے باعث یہ سلطان کی نگاہوں میں مقبول و معروف تھا۔ اس کی عمدہ طبیعت و عادتوں نے دیگر احباب کی طرح بیبرس کو بھی اس کے قریب کر دیا تھا۔ دونوں میں گہری دوستی قائم ہو چکی تھی۔ بیبرس سلطانی محافظ دستے کا امیر ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی مقرر تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا تو وہ شیخ عز الدین کی خدمت میں جا بیٹھتا۔ شیخ عز الدین بھی اسے خصوصی توجہ دیا کرتے۔ فارس اکتئی مسلمان تو تھا مگر شاعر اسلامی میں خاص رغبت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر ان امور سے کنی کترا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شیخ عز الدین کے پاس بیٹھنے سے ہچکچاتا۔ بیبرس نے اسے کئی بار ساتھ چلنے کی پیشکش کی لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال جاتا۔ 647 ہجری میں سلطان نجم الدین ایوب شامی علاقوں میں ہی موجود تھا۔ اس کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی جس پر سفر کی رفتار کم کر دی جاتی۔ وہ دمشق سے نکل کر قاہرہ پہنچنا چاہتا تھا مگر خرابی طبیعت کے باعث اسے کئی ماہ تک قیام کرنا پڑتا۔ طبیب اپنی کوششوں میں مصروف تھے کہ سلطان نجم الدین ایوب کو صحت یابی ہو۔ ملکہ شجرت الدہر بھی سلطان کے ہمراہ تھی اور وقتاً فوقتاً اس کی ڈھارس بندھاتی رہتی۔ ایک شام ساحلی علاقوں سے قاصد نے آ کر سلطان نجم الدین ایوب کو اطلاع دی کہ صلیبی لشکر سمندر کے راستے بلاد مصر پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ اطلاع پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنی بیماری وغیرہ سب بھول گیا اور پوری رفتار سے سفر کرتا ہوا شمام جا پہنچا اور صلیبی لشکر کا انتظار کرنے لگا۔
اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔